أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون
واجب الاحترام، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے چند لوگ جنہاں نوں اللہ تعالی کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کتب احادیث دا اگر خوب مطالعہ کیتا جائے تو یہ لوگ جنہاں نوں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا، وہ بہت زیادہ قسم دے لوگ نے۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر صرف 7 لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں دا ذکر صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر انہاں 7 آدمیاں دا ذکر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے۔ اے دنیا دی زندگی دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، آخرت دی زندگی قیامت تو بعد دار الجزاء ہے۔ دنیا تے رہ کے جو بھی انسان نے نیک اعمال کیتے ہون گے، اچھے اعمال کیتے ہون گے، انسان آخرت دے اندر دی جزا یعنی جنت ملے گی۔ اگر بندہ برا ہوئے گا، اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والا، اپنی من مرضی دی زندگی بسر کرنے والا، ایسا انسان اللہ دی جہنم اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو جہنم دے کو محفوظ فرمائے اور اپنی جنت دا حقدار بنائے۔ قیامت دا دن بہت سخت ہوئے گا۔ اس دن سبا نیزے تے سورج ہوئے گا، پہاڑ جڑے نے انہاں دی جگہ تو ہلا دیتا جائے گا۔ پہاڑ فضا دے اندر اس طرح اڑن گے جس طرح روئی اڑدی ہے، زمین تانبے دی بن جائے گی، لوگ پسینے دے اندر شرابور ہون گے۔ اس دن 50,000 سال دا وہ دن قیامت دا دن ہوئے گا۔ ہر بندے تے نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔
کوئی بندہ ٹخنیاں تک پسینے دے اندر شرابور ہوئے گا، کوئی کمر تک، کوئی سارا ہی پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ اس دن بہت گرمی ہوئے گی۔ صحیح البخاری دی روایت دے مطابق 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ انہاں وچوں پہلا امام عادل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا حکمران، ایسا بادشاہ جیڑا عدل و انصاف کرن والا ہے، انصاف دے کول کم لیندا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، حق دا فیصلہ کردا ہے، ایسا بندہ کل قیامت والی دن اللہ اس بادشاہ نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے نیک لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے کہ جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے بے شک متقین سایاں دے اندر اور چشمیاں دے اندر ہون گے، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے میں ایسے لوگاں نو میوے عطا کراں گا جیڑے او جنت دے اندر جان گے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام ایتھے بھی اللہ پاک نے اس بات دا ہی تذکرہ کیتا ہے، فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں آخرت والے دن اپنے بندیاں نو گنے گنے سائے دے اندر داخل کراں گا۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام ایتھے بھی اللہ پاک نے اسے بات دا ہی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ پاک فرماتے نے والذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، وعملوا الصالحات، تے ایمان لیا تو بعد پھر انہاں نیک عمل کیتے نے، صالح عمل کیتے نے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسی انہاں نو ایسے باغات دے اندر داخل کران گے جی دے نیچے نہراں جاری نے، خالدین فیہا، اس جنت دی اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہاں نو جنت دی اندر نکالیا نہیں جائے گا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ پاک فرماتے نے اس جنت دے اندر میں انہاں نو نیک پاکیزہ بیویاں عطا کر دیواں گا، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔
اللہ پاک فرماندے نے میں جنت دے اندر انہاں نو گنے گنے لمبے لمبے سائے عطا کر دیواں گا. کنہاں لوگاں نو؟ جڑے لوگ ایماندار نے، ایمان لیا تو بعد پھر صالح عمل کردے نے. اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نو جنت دے اندر لمبے لمبے سائے عطا کراں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ جیدہ میں تذکرہ پہلے بھی کیتا ہے جنہوں اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے. اس دن اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. آپ فرماتے نے انہاں 7 قسم دے لوگاں وچوں پہلا بندہ نبی علیہ السلام فرماتے نے امام عادل، فرمایا ایسا امام، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جڑا عدل کرن والا ہے، انصاف کرن والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا گھر دا سربراہ ہے وہ دے بارے وہ دی اولاد دے کو بارے دے اندر سوال ہوئے گا. مسئول ہے وہ بندہ جڑا گھر دا سربراہ ہے. اسی طرح جڑی والدہ ہے اپنی اولاد دے متعلق وہ دے کو کل قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا. وقت دا بادشاہ حاکم ہے وہ دے کو وہ دی رعایا دے متعلق سوال کیتا جائے گا. وقت دا ایم پی اے، ایم این اے، ایس ایچ او ہے جڑے عہدیدار نے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دے کولوں اللہ پاک انہاں دی رعایا دے متعلق، عوام دے متعلق اللہ انہاں دے کولوں سوال کرنگے. کیا میں تانوں عہدے دنیا دے دیتے نے؟ کیا تسی عہدے ادا کردے انصاف نو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ انصاف نو اختیار کیتا یا نہیں کیتا؟ عدل نو اختیار کیتا یا نہیں کیتا؟ کل قیامت والے دن یہ لوگ اللہ دے دربار دے اندر جواب دے ہون گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام عادل جڑا وقت بادشاہ حاکم عدل کرن والا ہے، اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے. اسی طرح جڑا گھر دا سربراہ باپ ہے، وقت دا ایم پی ایم این اے، ایس ایچ او، تھانے دے اندر عدالت دے اندر جج عدل دے نال فیصلہ کردا ہے، اس بندے نو بھی اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے بٹن چھیڑے ہی تو اوپر کر کے پھر نیچے کرے ہی. اتوں چھیڑو کی کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اسمعوا واطیعوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میری بات سنو، اطاعت کرو. ایک آدمی مجمع دے اندر کھڑا ہویا آندا عمر جی تہاڈی بات نو میں نہیں مناں گا.
میں تہاڈی بات نہیں سناں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بھائی میرا قصور کی ہے، کی وجہ تو میری بات نو سننا پسند نہیں کردا؟ اے آدمی کہندا ہے اے عمر جی جڑا مال غنیمت ہے او دی اندروں جڑا تسی کپڑا تقسیم لوگاں دے اندر کیتا ہے او دے نال جسم دا سوٹ نہیں بندا، یعنی اس کپڑے دے نال پورا سوٹ نہیں بندا، اے جڑا تسی سوٹ پہنے ہیں اے باقی کپڑا کتھوں آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اس بات دا جواب میں نہیں دیواں گا، اس بات دا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ فرمایا عبداللہ دسو اے جڑا میں سوٹ بنایا ہے جڑا مال غنیمت دے اندروں کپڑا ملیا وہ دے نال سوٹ مکمل نہیں سی بندا، تے جڑا باقی کپڑا آیا وہ کتھوں آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کھڑے ہوئے آندے نے میرے باپ دا سوٹ مکمل نہیں سی بندا، جڑا میرے حصے دا کپڑا میرے طرف مینوں جڑا ملیا ہے وہ میں اپنے باپ عمر نو دے دیتا ہے، وہ کپڑا پا کے تے پھر میرے باپ دا سوٹ مکمل ہویا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر انصاف کرنے والے یہ آدمی کہندا ہے اے عمر جی ہون سمجھ آ گئی ہے کہ تسی اور کوئی کپڑا کسی دا نہیں چرایا، مال غنیمت وچوں اور کپڑا نہیں حاصل کیتا، تسی اپنے بیٹے دا کپڑا لے کے اپنے سوٹ نو مکمل کیتا ہے۔ یہ آدمی کہندا ہے اے عمر ہون خطاب فرماؤ، جو بھی تسی کہندے ہو میں منن نو تیار ہوں۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی لوگ کہندے نے کہ کاش اللہ تعالیٰ سانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر دے کہ اگر فرات دے کنارے دے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، کل قیامت والے دن عمر دے کولوں او دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا۔ اس قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محتاط رہنے والے، انصاف کرنے والے۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انگریز لکھتا ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چند سال اور زندہ رہ جاندے تو پوری دنیا تے اسلام ہی پھیل جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں لوگاں دے درمیان فیصلہ کرو تے عدل دا فیصلہ کرو، انصاف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہوندی ہے۔ اے لوگ آندے نے اے اچے حسب نسب دی عورت ہے، اچے خاندان دی عورت ہے، اے دیتے سزا لاگو نہ کیتی جائے، اے دا ہاتھ نہ کٹیا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دینے، نبی علیہ السلام فرما دینے تسی اس فاطمہ دی بات کر دیو، اگر میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکرا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی، میں اپنی بیٹی فاطمہ دا بھی ہاتھ کٹ دیں گا۔ آج اس طرح دا انصاف ہوئے تو دنیا تے اسلام عام ہو جاندہ ہے۔ ساڑھے حکمران اسلام دے چلنا ہی نہیں چاہتے، آندے نے اے سزاواں ظالمانہ سزاواں نے۔ جڑا زنا کردہ ہے شادی شدہ انہوں رجم کیتا جائے، جڑا کوارا زنا کردہ ہے انہوں 80 کوڑے مار کے جلا ودن کر دیتا جائے، جڑا چوری کردہ ہے انہوں ہاتھ کٹیا جائے، جڑا قتل کردہ ہے انہوں بدلے انہوں قتل کر دیتا جائے، تو اس دنیا تے سکون ہو جاندہ ہے۔ آج وجہ کی ہے کہ ساڑھے پاکستان کے اندر انصاف کوئی نہیں، انصاف نو دبایا جا رہا ہے۔ جتھے بھی کوئی رشوت پر لیندہ ہے
وہ سچا بن جاتا ہے، دوسرا جھوٹا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ تانوں حکم کردے نے انصاف دا اور احسان دا کہ دنیا کائنات دے اندر تسی احسان کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کیتی ہے، کوئی شر برائی عطا کیتی ہے، کوئی عہدہ عطا کیتا ہے، وہ دے اندر انصاف کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے دائیں طرف نور دے ممبراں تے اللہ رب العالمین انہاں نو بٹھا دین گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم دے آدمی نے جنہاں دی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کردے، انہاں دی دعا نو شرف قبولیت نال نوازے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام عادل، فرمایا او حکمران، او بادشاہ جڑا عدل کردا ہے، گھر دا سربراہ ہے، گھر دے اندر عدل کرے، وقت دا MPA MNA انصاف دے گل کام لے عدل کرے، وقت دا تھانے دار انصاف کرے، وقت دا حاکم انصاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حاکم دی اللہ رب العالمین دعا نو رد نہیں کر دے، وہ دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ دوسرا او بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو روزہ افطار کرن دا وقت ہوندا ہے، روزہ کھولن دا وقت ہوندا ہے، جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دی دعا نو شرف قبولیت نال نواز دیندے نے۔ اور تیسرا وہ بندہ جیڑا مظلوم میں جدے دے ظلم کیتا گیا ہے، جیڑی بھی دعا کرے گا بد دعا کرے گا، اللہ فوری اپنے اس بندے دی دعا نو بد دعا نو شرف قبولیت نال نواز دیں گے۔ فرمایا 3 قسم دے لوگ نے جنہ دی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرن گے، انہاں چوں ایک وہ بندہ کہ جیڑا انصاف کرن والا ہے، عدل کرن والا ہے، جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ وہ دی دعا نو رد نہیں کرن گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ اوے وشاب نشا فی عبادت اللہ، جڑا بندہ جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ دے سامنے جھکدا ہے، جوانی مسانی ہے، اللہ دے سامنے جھکدا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے بندے نو بھی، ایسے نوجوان نو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اور تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ، او نوجوان جیدہ دل اللہ دے کار دے نال لگیا رہندا ہے، ایک نماز پڑھی ہے دوسری دا فکر، دوسری پڑھی ہے تیسری دا فکر، مسجد دی صفائی دا خیال رکھدا ہے، مسجد دی آبادی دا خیال رکھدا ہے، وقت آ کے مسجد دا تالا کھولدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جیڑا نوجوان جیڑا بندہ اللہ دے گھر دے نال دل لگا لیندا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ یہ تیسرا بندہ ہے۔ اور چوتھا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ وَرَجُلَانِ فِي
تحابان فاجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دو او آدمی جڑے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال محبت کردے نے، پیار کردے نے، الفت کردے نے، اللہ دی رضا واسطے محبت کردے نے، جدو جدا ہوندے نے اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے تو جدا ہوندے نے۔ اور پانچواں بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اچے حسب نسب والی عورت، خوبصورت عورت، حسن و جمال دی پہ کرے، برائی دی دعوت دیندی ہے، یہ بندہ کہندا نوجوان کہندا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنا وا، اللہ دی پناہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر رہ رہے نے، پراواں نے فروخت کر دیتا ہے چند درہماں دے بدلے دے اندر، وقت دا بادشاہ جدے گھر دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے نے، نوجوان نے، بہت خوبصورت نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا دا آدھا حسن جناب حضرت یوسف علیہ السلام عطا کیتا ہے، اتنے خوبصورت۔ اور آپ علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو جنت دے اندر داخل ہونا ہے، ہر جنتی نو اللہ رب العالمین جناب حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا کرے گا، اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام۔ وقت دا بادشاہ یہ دی گھر والی زلیخا آندی ہے یوسف آ میں تینو برائی دی دعوت دینی ہے، قالت حیت لک، اے یوسف میں بہت خوبصورت آ جا میرے نال برائی کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اے عورت جس طرح دے تیرے برے ارادے نے میرے برے ارادے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان نے اللہ دے کولوں ڈردے ہویا برائی نہیں کی تھی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو خوبصورت عورت، حسن و جمال دی بہ کر عورت اپنی طرف برائی دی دعوت دیندی ہے، یہ بندہ کہندا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دین گے۔ ایک طالب علم دی بات بہت مشہور ہے، مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کرن والا، اس وقت آج تو کوئی 20 سال پیچھے دیکھیے گھراں دے اندروں طالب علماں دی روٹی ہوندی سی، مدارس دے اندر نہیں سی پکدی۔ نوجوان مدرسے دے اندر پڑھ رہا ہے، گھر دے اندر روٹی لگی ہے، گھر دے اندر روٹی کھان واسطے گیا ہے تے گھر دے اندر سوائے ایک نوجوان عورت دے علاوہ گھر دے اندر کوئی موجود نہیں۔ ایک نوجوان عورت ہے، یہ طالب علم روٹی کھان واسطے گیا ہے، یہ کہندی ہے اے نوجوان گھر دے اندر کوئی نہیں، آ جا میرے نال برائی کر لے۔ تے اے نوجوان آندا ہے میں اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنا وا، میں اللہ دے ہاں پیش ہونے، میں کل اللہ دے دربار دے اندر کی جواب دیواں گا۔ اے بندہ، اے طالب علم، اے حافظ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈردا ہویا وہ دے کول جان چھڑا رہا ہے۔ یہ عورت کہندی اگر تو میرے نال برائی نہ کیتی میں شور مچا دیاں گی۔ یہ نوجوان دا تقوی دیکھو، یہ لیٹرین دے اندر جاندا ہے، واش روم دے اندر داخل ہوندا ہے تے لیٹرین دا گند جڑا اپنے جسم تے مل لیندا ہے، آندا ہے اللہ اے دنیا دا گند مل کے میں آخر دی رسوائیاں تو بچ جاواں، مینوں ہور کی چاہیدا ہے؟ اللہ دے بدلے مینوں تو جنت عطا کر دے تو ہور کی چاہیدا ہے؟ یہ نوجوان لیٹرین دا گند مل لیندا ہے، یہ عورت آندی ہے اے نوجوان دفع ہو جا، اتنا گندا۔ یہ آدمی جان چھڑا کے اس عورت دے گھر دے اندروں نکلدا ہے، ایک جوڑا ہے
کدی اوہی دھوندا ہے تو اوہی پاندا ہے، سردی دا موسم ہے اینوں سردی لگ جاندی ہے حتیٰ کہ بیمار ہو جاندا ہے، چند دن دے بعد اللہ دے ہاں دی روح پرواہ ہو جاندی ہے، اینوں دفنایا جاندا ہے، کفنایا جاندا ہے، جتوں بھی دی میت گزر دیے چار چفیرے خوشبوواں لوگاں نوں آ رہیاں نے، نوجوان جوانی ہے مستانی ہے، اللہ دے کولو ڈر گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخاف اللہ، جڑا بندہ کہندا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرنا، میں جو تو چاہنی ہے نہیں کرنا چاہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایسے نوجوان اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ آج دے نوجواناں دی جوانی کتھے گزر رہی ہے؟ کسے نوجوان دی جوانی کیبل دے سامنے گزر رہی ہے، کسے نوجوان دی جوانی گلیاں بازاراں دے اندر گزر رہی ہے، کسے نوجوان دی جوانی فیس بک دے اگے گزر رہی ہے، کوئی نیٹ ویکھ رہا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ چھپ چھپ کے برائی کرتے ہیں بڑے بڑے پہاڑاں جیسے انہاں دے اعمال تباہ و برباد ہو جان گے۔ آج دے نوجوانوں دے ہاتھاں دے اندر موبائل ہے، جویں چاہتے ہیں انہوں استعمال کرتے ہیں، کنجریاں دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی جوانی مستانی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ دے کولو ڈرنا ہے۔ اور چھٹا بندہ جنوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اپنے دائیں ہاتھ دے نال کردا ہے تے بائیں نوں پتہ بھی نہیں ہوندا، مطلب کی ہے کہ دکھلا کے نہیں کردا، او دے اندر دکھلاوا ریاکاری نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والی دن اللہ رب العالمین ایسے انسان نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ دکھلا کے صدقہ خیرات کرنا جائز ہے اگر نیت درست ہے کہ میرے طرفوں کو دیکھ کے اور بھی اللہ دے گھر دے نال کسی غریب نال، یتیم دے نال، مسکین دے نال، کسی بیوہ عورت دے نال میرے والوں ویکھ کے کوئی تعاون کرے گا، اس طرح دکھا کے صدقہ دینا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عمل دے اندر ریاکاری ہوئے گی، دکھلاوا ہوئے گا، چاہے وہ بڑے تو بڑا عمل ہوئے، وہ اللہ رب العالمین عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کر دے جے دے اندر ریاکاری دکھلاوے۔ آج تسی دیکھو بڑے نوجوان بڑے ایسے لوگ نے مالدار صاحب حیثیت دکھلا کے نیکی کرتے ہیں، نیت دل دے اندر یہ ہوندی ہے کہ مینوں آکھن گے بڑا سخی آدمی ہے، بڑی سخاوت کرن والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم دے لوگ نے جنہاں تو جہنم دی ابتدا ہوئے گی، یعنی 3 بندے نے جڑے سب تو پہلے جہنم دی اندر داخل کیتے جان گے۔ انہاں وچوں ایک بندہ جڑا عالم دین ہے، قرآن دا حافظ عالم ہے، واز کردا ہے، تبلیغ کردا ہے، وہ دی نیت ہے کہ لوگ مینوں بڑا آکھن بہت بڑے عالم نے، قاری صاحب بہت بڑے مسائل بیان کردے نے، بہت خوش الحال نے، بڑی آواز ہے، دل دے اندر یہ کہ لوگ مینوں بڑا آکھن۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھن گیا ہے میرے بندے عالم دس دنیا تے کر کے کی آیا، حالانکہ اللہ رب العالمین دی ذات علیم بذات الصدور ہے، سینیاں دے بھید جانن والی ہے۔ اللہ پوچھن گے دس کی کر کے، بندہ آکھے گا اللہ تیرے دین دی دعوت دے کے آیا، اللہ تیرا قرآن پڑھا کے آیا، تیرے نبی دی احادیث پڑھا کے آیا وا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک کل قیامت والے دن کہنے کے کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیری نیت ایسی کہ لوگ مینوں بڑا آکھن، بڑا عالم آکھن، فاضل آکھن، لوگاں نے تینوں بڑا کچھ کیا لیکن آج میرے ہاں تیرے کول سوائے جہنم تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک فرمان کے اس بندے نو پکڑو تے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ ساری زندگی دا علم پڑھیا پڑھایا ضائع چلا گیا، کیے ریاکاری دکھلاوا۔ دوسرا بندہ شہید، اللہ تعالیٰ پوچھن گیا دس شہید تو دنیا دے کی کر کے آئے؟ ایک کہے گا اللہ میں تیرے دین بلند کرن واسطے کفار دے نال لڑدا شہید ہو کے تیرے دربار دے اندر پیش ہو گیا۔ اللہ پاک کہیں گے کذاب بتا تو جھوٹ بول رہے ہیں،
تیری نیت سی لوگ مینوں بہت بڑا وڈا غاز، بہت بڑا وڈا پہلوان کہن، بہت بڑا اعلیٰ قسم دا لوگ مینوں کہن کہ بہت اللہ دے رستے دے اندر بہت جرت دے نال لڑن والا ہے، تیرے دل دے اندر ریاکاری سی، اللہ پاک فرمان گے اس میرے بندے نو پکڑو، شہید نو فرشتیاں نو حکم کرنے نو پکڑو تے جہنم دے اندر چھوڑ دیو۔ تیسرا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی، جڑا سخاوت کرن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو پوچھن گے دس تو کی کر کے ایک ایک اللہ میں دنیا تے رہ کے سخاوت کرتا آیا، لوگوں کے نال تعاون کرتا آیا، اللہ رفاع عامہ دے بہت کم کیتے نے، اللہ مسا بنائیاں نے، رستے بنائے نے، نلکے لوائے نے، لوکاں واسطے پانی مہیا کیتا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے قضا بتا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان گے تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وجہ کی ہے کہ دنیا دے اتر رہ کے تو جتنے نیک عمال کردا رہے ہیں ریاکاری واسطے، دکھلاوے واسطے کہ لوگ مینوں آکھن بڑا سخی۔ اج تسی بڑی بڑی مساجد دے اندر جا کے دیکھو، چکر کٹ کے دیکھو، مولوی صاحب چندے دا اعلان کرتے ہیں، بڑے بڑے چودھری باواں کٹ کے آندے نے میرا 20,000 لکھ لو، میرا 50,000 لکھ لو۔ جتھے ضرورت ہے، جتھے عوام کم ہے، جتھے ضرورت ہے، کسے بندے نو آکھو ہے بھائی ضرورت کوئی روپیہ دین نو تیار نہیں۔ میرے بھائیو ریاکاری والا عمل کوئی بھی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں، چاہے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، کوئی بھی عمل ہے جس کے اندر ریاکاری ہے وہ عمل اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جڑا دائیں ہاتھ دے نال خرچ کردا ہے بائیں علم بھی نہیں ہوندا، فرمایا ایسے بندے نو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ ستواں بندہ کہ جڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے کلیاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نو یاد کردا ہے اور اللہ تعالیٰ دی یاد دے اندر اپنے گناہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نو یاد کردا ہے، پھر اودیاں آنکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے نو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ یہ 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ پہلا بندہ وہ جڑا حاکم ہے، چاہے گھر دا حاکم ہے، گھر دا سربراہ ہے، کوئی اللہ نے عہدہ عطا کیتا ہے، وقت دا حکمران ہے، ایم پی ایم این اے میں، ایس ایچ او ہے، کوئی بھی جنہوں اللہ نے عہدہ عطا کیتا ہے وہ اپنی رعایا دے اندر عوام دے اندر انصاف کردا ہے، عدل دے کولو کام لیندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عادل حکمران اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اور دوسرا وہ بندہ، وہ نوجوان جڑا اپنی زندگی نوجوانی دی زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزاردا ہے، عبادت کردیاں دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ فرمایا اے دوسرا بندہ ہے جنہوں اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ تیسرا وہ بندہ جدا اللہ دے گھر دے نال دل لگا رہندا ہے، ایک نماز پڑھی، دوسری دا فکر، دوسری پڑھی، تیسری دا فکر، اللہ دے گھر دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر دا ہر طرح خیال کردا ہے، اللہ دے گھر دے نال تعاون کردا ہے۔ فرمایا تیسرا بندہ جنہوں اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ چوتھا وہ بندہ جڑا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اپنے ساتھی دے نال، اپنے بھائی دے نال محبت پیار کردا ہے اور اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے کو جدا ہوندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ پانچواں وہ بندہ جنوں اللہ رب العالمین نے کسی ایسی عورت دے نال اوندا واسطہ پا دیتا ہے جڑی بہت خوبصورت حسین ہے، یہ آندی میرے نال برائی کر، یہ بندہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرنا ہے، برائی نہیں کردا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے نوجوان نو، ایسے بندے نو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ چھٹا بندہ وہ جڑا صدقہ کردا ہے، دکھلا کے نہیں کردا، نیت اے وے کہ میں اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے صدقہ کر رہے ہیں، دکھلاوے واسطے نہیں کردا، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کردا ہے، انہوں بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ ساتواں وہ بندہ جڑا تنہائی دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نو یاد کردا ہے، گناہ سامنے رکھ کے اپنے آنسو
اکھاں دے اندروں بہا لیندا ہے۔ فرمایا 7 قسم دے لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو انہاں 7 قسم دے لوگاں دے اندر شامل فرمائے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔